تو یہ نبی سب کے لیے تھے. پہلے والے نبی جو آتے تھے وہ جاتی اور سمودائے کے لیے تھے. تو اب ان کا پیغام بھی ساری مانوتا کے لیے. مسلمان اگر اس پیغام کو چھپا کر انسانیت کو نہیں بتاتا ہے وہ دوشی ہے، گنہگار ہے. غیر مسلم لیکن اگر اس پیغام کو ڈھونڈ کر نہیں سمجھتا ہے تو وہ بھی دوشی اور گنہگار ہے. اس لیے کہ دنیا میں اچھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے. ادھارن دیتا ہوں میں. آپ کو ایک چیز لینا ہے اور کیا چیز ہے معلوم آپ کو؟ جوتا. ایسا کوئی ویکتی آپ نے دیکھا جس نے جوتا جو بہت مہنگا لیا تو 2 دن سر پہ پہن کے گھما؟ نہیں، بہت مہنگا لیا میں نے تو 2-3 دن سر پہ لے کے گھوموں گا پھر پیر میں ڈالوں گا. لیتے ہی پیر میں چلا جاتا، بلکہ ٹیسٹنگ بھی پیر میں ہی ہوتی اس کی، ہے نا. جوتا لینے کے لیے سستا اور اچھا کہاں ملے گا؟ پوری زندگی لگاتا ہو. تو ویسے ہی ایشور پوچھنے والا ہے کہ ستے کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کیے دنیا میں؟ جوتے تو بہت ڈھونڈے، کپڑے بہت ڈھونڈے تم نے، ہے نا. ہم سے بھی پوچھوں گی جو صحیح دین پر نہیں چل رہے ہیں. غیر مسلم بھائیوں سے پوچھوں گی تم نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ حق کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ تو ہمیں ستیہ کو ڈھونڈنا ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک کرتویہ اور کام بھی ہے کہ وہ پہنچائے بھی ان تک، ٹھیک ہے. لیکن ڈھونڈنا اگر نہ بھی آئے تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسانیت کے لیے، سارے مانو جاتی کے لیے ایجدود نبی میسنجر بنا کر بھیجے گئے. اور اس بات کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا. ایک تو میں نے بیان کر دی، دوسری سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں قرآن کہتا اور فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی ہے قریشی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے پریشر بنا کر بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دیتے ہو، شبھ سوچنائیں دیتے ہو اچھے کرم کرنے والوں کو، و نذیرا، بھیبیت کرتے ہو، ڈراتے ہو برے کرم کرنے والوں کو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن آپ کے بارے میں نبی بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور واقعے میں کتنی صحیح بات ہے نا، کتنے کم لوگ ہیں جو آپ سن کو جانتے ہیں. یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جتنے لوگ آپ کی بستی اور شہر میں یسوع کو پہچانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے غیر مسلم، اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے لوگ. دعوت ہی نہیں دی نا ہم نے. دعوت کہاں دی؟ بتایا کہاں؟ میں نے اس شروع میں کہا نا، جہاں تک وہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا تعارف دیا اور قرآن دیا. یہ شخصیت کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہتے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ معلم ہیں، یہی سمجھائیں گے کتاب کو. سمجھ رہے آپ؟ تو ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب کے لیے آئے تھے. تو کہا لیکن اکثر لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ایک اور مقام پہ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں کہا اور فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا، ایجدود بنا کر بھیجا گیا، میسنجر بنا کر بھیجا گیا، اپوسٹل بنا کر بھیجا گیا ہوں. تم سب مجھ پہ آستہ رکھو، مجھ پر ایمان لاؤ. تو یہاں دیکھیے نبی جو آتے ہیں وہ سب کے لیے آتے ہیں. اب ایک غلطی جو انسانوں سے بھی کہا ہوئی وہ یہ تھی کہ انسانوں نے نبی کے پیغام کو چھوڑ دیا اور نبی کو ہی پکڑ لیا. اکثر لوگ جہاں گمراہ ہوئے وہ یہی تھا، میسج کو چھوڑ دیا، میسنجر کو پکڑ لیا اور پھر اس کی شان میں غلو کرتے کرتے اسی کی عبادت، آرادھنا، اپاسنا کرنے لگے. یہ غلطی ہوئی مانو سے، کیونکہ شیطان، ایول فورس، شیطان وہ نہیں چاہتا کہ مانو ستے کے راستے پہ، صحیح مارگ پہ، صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلے. وہ بہکاتا ہے نا. تو یہ ہوا. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ میرے گھر پر ایک خط لے کر آدمی آیا، خط لے کر کہ مجھے جاب مل گئی ہے. خط کو چھوڑ دیا، جاب مل گئی ہے، خط لانے والے کو پکڑ لی. ارے کیا اچھی خبر لائے، بہت اچھی خبر لائے، میرے گھر میں رہ جاؤ، مت جاؤ. خبر ہے تم کو نوکری لگی، جاؤ. تم اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، تم کو جانا ہے، تم وہیں بیٹھ گئے. تو میسنجر نبی جو آتے تھے پیغام لے کر آتے تھے، تو لوگوں نے پیغام کو سرکا دیا اور شخصیت کو لے لیا اور غلو کرتے کرتے عبادت کرنے لگے. یہ غلطی بھی مانوتا سے، یہ چوک ہو گئی انسانوں سے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میسج جو لاتا ہے میسنجر وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب آئیے، اسلام جو ہے یا اسلامی شریعت جس کو بولتے ہیں وہ 2 چیزوں سے بنتی ہے. 2 چیزوں سے بنتی ہے، یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے قرآن اور دوسرا ہوتا ہے حدیث. یہ دونوں جب ملتے ہیں اس کو بولتے ہیں شریعت. ٹھیک. تو مسلمانوں کو چاہیے قرآن کا بھی تعارف دے اور حدیث کا بھی تعارف دے غیر مسلموں کو. یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے، چونکہ معلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کا تعارف دیں.
ان کو بتائے، جہاں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں سیرت کی بھی ہم بات کریں اور سیرت کی کتابیں بھی ان کو دیں، تاکہ وہ جانے یہ کون تھا، یہ شخص کون تھے، کیا انہوں نے کیا۔ اور یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سیرت پڑھ کے نبی نہ بھی مانے تو ایز اے سوشل ریفارمر، سماج کو تبدیل کرنے والا شخص بول کے ضرور مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال میں وہ انقلاب کھڑا کیا عرب کی زمین پر، ایسا انقلاب نہ دنیا نے دیکھا نہ دیکھیں گی، کہ اس نبی نے ایسا پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو، جس سماج میں لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفن ہوتا، 20 سال میں اس سماج کو ایسا بدلا، ایسا سوشل ریفارم، سماجک بدلاؤ لایا کہ اس زمانے سے لے کر 1450 سال ہو چکے، آج تک عرب کی سرزمین پہ لڑکی کو مارا نہیں جاتا ہے۔ دس از سوشل ریفارم، ایسا سوشل ریفارم جو ملینیا، ہزاروں سال چلے، 1450 سال ہو گئے، 1500 1.5 ملینیا گزر چکا ہے، 15 صدیاں گزر چکی ہے، اس علاقے میں آج تک نہیں ہوتا ہے۔ اس شخص نے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر تم نبی نہ بھی مانو تو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کہ یہ وہ ویکتی اور وہ شخص تھا جس نے 20 سال میں ایسی تبدیلی عربوں کے اندر لائی اور اس زمین پہ لائی کہ جہاں عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، وہاں ایسی تبدیلی لائی کہ اس عورت کو ماں ہے تو جنت کے قدموں کے نیچے جنت بتا دیا، بیوی ہے تو کہا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بیوی سے سب سے اچھا ہے، بیٹی اگر 3 ہو جائے تو کہا جو پال لے، سنسکار دے دے، شادی وواہ کر دے تو وہ سورگ میں جنت میں میرے ساتھ رہیں گا، یہ مقام دے دیا عورت کو جس کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ایسا سوشل پرماننٹ چینج اس ویکتی نے لایا، لیکن اب منہ کھولنے کی ضرورت ہے، یہ سب چیزوں کے لیے بتانے کی ضرورت ہے۔ نبی نہ بھی مانے تو میں دعوے سے کہتا ہوں ایز اے سوشل ریفارمسٹ وہ قائل ہو جائیں گے اس نبی کے کہ کیا تعلیمات، کیا شکشائے، کیا چینج ہے نا۔ 1450 سال پہلے کا وہ عرب کا زمانہ لیجئے، جہاں جات پات، اونچ اور نیچ، خاندان، میں یہاں پیدا ہوں تو میں فلاں ہوں، وہ سسٹم تھا۔ اس نبی نے آ کے اس سسٹم کو 20 سال میں ہمیشہ کے لیے کولیپس کر دیا اور ختم کر دیا۔ اسلام میں کوئی اب پیدائش کے اعتبار سے قیامت تک اونچا نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے اعمال کے اعتبار سے لوگ اونچے اور نیچے ہوتے ہیں، تقوی کے اعتبار سے لوگ اونچے اور نیچے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ میں نہیں بول سکتا ہوں ان کے اعمال کیا، وہ اللہ جانتا ہے کیا قبول و تقویٰ، کیونکہ دل کا معاملہ ہے، اندر کا معاملہ، سمجھ رہے آپ۔ تو ایسا سوشل ریفارمر مانیں گا، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کر لوگوں کو جا کر بتائیں۔ اب نبی کے ساتھ جو ہے کتاب آتی ہے، نبی کے ساتھ کتاب آتی ہے۔ ہر دور میں جب نبی آن سے کتابیں آئی، کیونکہ قرآن نے صرف 4 کا ہی نام لیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ توریت یا تورہ وہ کتاب ہے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، یہ جو ایک پریشت جن کا نام موسیٰ ہے ان پر اتری تھی، جو کہ آج بائبل کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسری جو زبور ہے جو کہ داؤد علیہ السلام جو ان پر نازل ہوئی تھی۔ تیسری انجیل ہے جس کو جو بائبل کا آج وہ بھی ایک حصہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اور چوتھا قرآن ہے۔ 4 کے نام لیے، لیکن اتری تو جو ہے بہت ساری کتابیں، پچھلی کتابیں پچھلے نبیوں کے جیسا ایک قوم اور جاتی اور سمودائے کے لیے تھی، جیسے آخری انتم عیدود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، ان پر جو وانی اتری، جو کتاب اتری جس کو وحی کہتے ہیں، وہ بھی ساری مانوتا کے لیے ہے، ساری مانو جاتی کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن نے اس بات کو ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 185 میں یوں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ پوتر مہینہ تھا جس میں قرآن کا اوترن ہوا مانو جاتی کی مارگدرشن کے لیے، مسلمانوں کی مارگدرشن کے لیے نہیں، ھدی للناس مانو جاتی کی مارگدرشن کے لیے، فار دا ہول آف ہیومینٹی، پورے انسانیت کے لیے۔ تو ہماری تو یہ خطا ہوئی نا کہیں کہ ہم نے ساری جو چیز سب کے لیے تھی اس کو اپنا بنا لیا، سب کے لیے تھی۔ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہو اور اگر 3 کو نہ پتا ہو کہ باپ کی وراثت کتنی، جو ایک کو پتا ہو تو کیا اس کا حق ہے کہ وہ مار لے 3 کا، کہ بھائی ان کو تو نہیں پتا ابا کا ہے تو رکھ لو، ابا کے انتقال کرنا، نہیں، اس کو دینا پڑے گا۔ جب سب کے لیے کتاب ہے تو ہم کیسے لے کے بیٹھ سکتے ہیں اس کو اپنے حد تک۔ میں کبھی کبھار ایک ادھارن دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار ایسے ایکشن، ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کو میں کہتا ہوں خزانے کا سانپ، خزانے کا ناک۔ خزانے کا ناک سمجھتے؟ یہ سچ والی یا سچی باتیں نہیں ہیں، لوگ ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لوگ جب خزانہ دفنا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ایک سانپ آ کے اس کو بیٹھ جاتا ہے،
اور جب وہ کوئی اس کو خزانے کو لینے جاتا سانپ کیا کرتا اس کو کاٹ لیتا. اب میرے کو بتاؤ وہ سانپ کو خزانے سے کیا فائدہ ہوتا؟ اس کی بیوی کو زیورات پہناتا کیا وہ؟ اس کے بچے اچھے اچھے اسکول میں پڑھتے کیا وہ زیورات سے؟ سانپ کو خزانے سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کسی کو نزدیک آنے بھی نہیں دیتا ہوتا ہے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہماری مثال بھی ایسی ہوگی؟ نہ خود اسلام پہ عمل کریں گے نہ کس کو آنے دیں گے ہے نا. یہاں تک واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گروپ غیر مسلموں کا آیا اور کہا ہم حق کو پہچاننا چاہتے ہیں, ہم حق کو جاننا چاہتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ تمہارا وقت نہیں آئے. بولی چلو ابھی اصلاح کا وقت ہے, ابھی دعوت کا وقت نہیں, چل جاؤ ابھی بعد میں آنا. سبحان اللہ. قیامت کرو تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ایک گروپ بات کر رہا ہے آ کے ہم سے, ہم کہہ رہے بعد میں آؤ, ابھی ٹائم نہیں آیا تمہارا, ابھی تم کو نہیں بات بتانا ہے چیز. کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے بہت سخت, بہت جس کو ہم کہیں گے نا اہمیت دیجیے اور زندگی میں اپنے سب سے ٹاپ میں لا دیجیے. اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی اللہ کی کتاب پہ الزام لگائے, میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی میرے رب پہ الزام لگائے, میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی میرے نبی پہ الزام لگائے. حل یہ ہے کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں یہ ہے کتاب, یہ ہے اللہ اور یہ ہے میرا نبی. لڑ کر جلوس جلائس نکال کر دوسروں کو کوس کر یہود و نصارہ کی سازشیں بول کر فائدہ نہیں ہونے والا. عملاً یہ کر سکتے ہیں, جا جا کر میں بتا سکتا ہوں اس کی طاقت اور سکت جس میں جتنی ہے اس کو اتنا کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو سب سے اہم میسج دیا, پیغام دیا, سندیش دیا, اس میں سب سے ٹاپ موسٹ سب سے فرسٹ یہ تھا کہ اس پریشت نے جو کہ انتم تھے انہوں نے انسانیت کا اپنے رب سے تعلق جوڑ دیا اور بتا دیا کہ اب کسی کو اللہ سے اس کے بنانے والے سے جڑنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, اور اس تعلق کو ہم عقیدہ یا توحید کہتے ہیں. ہم سے جس کے بارے میں مجھ سے پہلے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں وہ دے کر چلے گئے. سب سے مہتوپورن سندیش یہی تھا آپ کا. قرآن بھی بھرا پڑا اسی سندیش اور پیغام سے, اور پریشت کی جیونی سیرت اور پریشت کے وچن حدیث بھی اس سے بھری پڑی ہے. پہچان لو, پہچان لو, مان لو, ایک کو مانو, پیدا کرنے والے کو مانو. بہت سارے لوگ اپنے ستے ایشور کو ڈھونڈنے, پہچاننے اور اس پہ عمل کرنے کو بولتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, چلتا ہے. چلتا نہیں ہے, دنیا میں تو ایسا نہیں چلتا. اگر کوئی بچہ پڑوسی کو کہے کہ یہ میرا باپ ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ماں پہ الزام آ جاتا ہے. تو دنیا میں برداشت نہیں کرتے ہم یہ. تو بنانے والا جس نے سب کو بنایا ہے, پھر آپ نہیں چلتا, تم کو نہیں بھی پہچانے, تمہارے کو نہیں بھی چلے. بس سب سے امپورٹنٹ میسج یہی تھا آپ جو انسانیت کے لیے دیا. مسلمانوں کا یہ میسج کو انسانیت تک پہنچا, توحید کا پیغام. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا. پچھلے سارے 1,24,000 انبیاء نے پہنچایا, اور جتنے گیانی, رشی, منی, درویش اور جو آپ نام لیجیے, سادھو, سنت, مہنت, سمجھدار, بدھی رکھنے والے لوگ گزرے, سب نے کہا وہ ایک ہے اور اسی کی آرادھنا اپاسنا ہونی چاہیے. تو یہ پیغام آپ سب جو لائے تھے وہ یونیک نہیں تھا, پہلے سے چلتا آ رہا ہے. سب نے یہی سندیش دیا ہے, ہر نبی نے دیا ہے, اور ہر عقل مند انسان نے جو کسی بھی دھرم کا ماننے والا, یہی کا وہ ایک ہے بنانے والا. اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ لوگ آئے اور کہا ہے پریشت جو تم دعوت دیتے ہو, جو تم لوگوں کو بلاتے ہو, تمہارا معبود, تمہارا رب جس کی تم آرادھنا اپاسنا کرتے ہو دکھتا کیسا ہے, کون ہے, بتاؤ. تو تب ایک وانی اتری, ایک سورت نازل ہوئی جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص اتری جس کو 112 نمبر کا ادھیائے سورہ ہے, اور اس کے شلوک 1 سے لے کر 4, آیت 1 سے لے کر 4 اتری. اس میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد, کہہ دو ہے اے پریشت, ہے پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے, وہ اللہ ایک ہے, احد ہے. اللہ الصمد, اللہ نرپیکش ہے. اس نے سارے برہمانڈ کو بنایا لیکن اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے, کسی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو جنا نہیں, اس کا بیٹا اور بیٹی نہیں ہے. ولم یولد, اس کے ماتا پتا اور پتنی نہیں ہے اس کی. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. ونیس اینڈ یونیکنیس آف گاڈ, وہ ایک ہے, اور اس جیسا دوسرا کوئی کہیں بھی نہیں. سمجھ رہا, یہ سندیش دیا, سب سے مہتوپورن سندیش یہی. اور سورہ اخلاص کو بھی اگر کوئی انسان سوچے, تھوڑا دیکھے, اور یہ جو خل کے سورے ہوتے ہیں اور آیتیں ہوتی تھوڑا سوچے, تو کسی بھی انسان کا اگر کلام خود کا ہو, میری اپنی بات ہو, تو کیا میں ایسا بولوں گا خل کہو, خل کا وہاں تک کہو,
ایک چھوٹے بچے سے کوئی سوال کرے بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تو اس کا باپ بچے کو